باللہ حافظ امام محمد انوار اللہ شاہ فاروقی بانی جامع نظامیہ ولی کامل جنہوں نے حبیب کے اشارے پر دکن آ کر ایک عظیم مدرسہ قائم کیا ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ نہیں چاہا کہ اپنے حبیب کی تربیت وہ معمولی غذا سے ہو جو عام بندوں کی ہوتی ہے، مصطفیٰ کو عام غذا سے بچا کر روحانی غذا کے ذریعے ماں کے پیٹ میں تربیت۔ ہر بدن کے لیے مادی غذا ہے، پیارے مصطفیٰ کی شان بشریت بتا رہا ہوں، وہ مصطفیٰ شان بشریت رکھتے ہیں، سب کی بشریت کو یہ مادی غذا چاہیے، مصطفیٰ کی شان بشریت یہ ہے، اوروں کی غذا اور ہے، مصطفیٰ روحانی غذا سے تربیت پا رہے۔ اس طرح میں کہہ رہا تھا اب شان بشریت میں بھی کوئی آپ کا جواب نہیں ہے، بے مثل ہے مصطفیٰ۔ اور اسی کی قوت و طاقت کے لیے میں ایک دوسری دلیل بھی دے رہا ہوں تاکہ میری یہ جو بات اور مضبوط ہو جائے، دل میں اچھی طرح بیٹھ جائے۔ مطلب ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان شریف میں ہم روزے رکھتے ہیں اور نفل روزے رکھنا چاہے، نظر کے روزے، جو بھی روزے رکھنا ہے، صبح صادق سے سورج ڈوبنے تک کھاتے نہیں پیتے نہیں، جن جن چیزوں سے بچنا ہے سب سے بچتے رہتے ہیں۔ سورج ڈوب گیا تو کھا لیتے ہیں، صبح صادق تک کھا سکتے ہیں، صبح صادق ہوئی تو پھر بھوکے رہنا اور روزہ رہنا ہے، تو یہ طریقہ ہے ہمارا۔ سورج ڈوبتے کھانا شروع ہے، صبح صادق ہونے سے پہلے تک کھا سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صوم وصال بھی رکھا کرتے تھے۔ صوم وصال کا کیا مطلب؟ دن میں بھی نہیں کھاتے آقا، رات میں بھی نہیں کھاتے، رات میں بھی نہیں کھائے پھر دوسرے دن روزہ ہے، پھر رات ہی نہیں کھائے پھر تیسرے دن بھی روزہ۔ یہ روزہ وہ روزے میں مل رہا نہیں کھا کے، یہ روزہ وہ روزے میں مل رہا، وہ روزہ آگے کے روزے میں، اس کو وصال کہتے ہیں۔ ایک روزہ دوسرے روزے میں مل رہا ہے، ملنے کو وصال کہتے ہیں۔ تو صوم وصال رکھتے اس طرح کے ایک روزہ دوسرے میں جا کے مل جاتا، کھاتے ہی نہیں۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پیارے نبی کے صرف محب نہیں تھے، عاشق بھی تھے۔ محب عام چاہنے والوں کو کہتے ہیں، عاشق انتہا درجے کے چاہنے والوں کو کہتے ہیں۔ انتہا درجے کے عاشق تھے، اتنا چاہتے تھے، اتنا چاہتے تھے، جب محبت کسی سے بہت بڑھ جاتی ہے تو اپنے محبوب کی ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ عاشق چاہتا ہے کہ محبوب کی ہر ادا اپنائے۔ اب جیسے آقا کے بال ہے ویسے بال شریف اپنائے، آقا کا جیسے لباس مبارک ہے ویسا لباس، محبت بڑھ جاتی ہے، ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کرتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انتہا درجے محبت بڑھی ہوئی تھی، اور شیخ الاسلام عارف باللہ حافظ امام محمد انوار اللہ شاہ فاروقی بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان، جن کو پیارے نبی نے خواب میں اشارہ کر کے ہماری تربیت کے لیے بھیجا دینی، وہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث نقل فرماتے ہیں، حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے پوری مخلوق کے دلوں پر نظر ڈالا تو سب سے پاک دل میرے صحابہ کا دیکھا، اس لیے ان کو میری صحبت کے لیے چن لیا۔ یہ کون پیارے نبی کی حدیث نقل فرمایا؟ عارف باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت حبیب پاک کی حدیث نقل، اپنا ارشاد نہیں بیان کریں، پیارے نبی کی حدیث۔ پوری مخلوق میں سب سے پاک دل اللہ نے میرے صحابہ کا دیکھا، اس لیے ان کو میری صحبت کے لیے انتخاب فرمایا۔ تو انتہا درجے محبت کرنے والے دیکھا پیارے نبی صوم وصال رکھتے ہیں تو یہ بھی صوم وصال شروع کر دیں، حالانکہ پیارے نبی کا حکم نہیں تھا صوم وصال رکھنے کا۔ دیکھیے آقا محبوب رکھ رہے ہیں، محبوب تو دن میں بھی نہ کھائیں رات میں بھی، اور ہم رات میں کھائیں، کیسے؟ ان کی محبت اور عشق میں گوارا نہیں کیا، آقا کی نقش قدم پر چلتے ہوئے اتباع میں یہ بھی صوم وصال شروع کر دیے۔ مگر ہوا کیا؟ دن میں بھی نہیں کھا رہے، رات میں بھی نہیں کھا رہے، تو نتیجہ کیا ہوا؟ جسم کمزور ہو گیا، چہرے کے رنگ زرد پڑ گئے، پیلے پڑ گئے، کمزوری کا عالم یہ چل رہے ہیں۔ مسجد نبوی سے نماز کو دیواریں پکڑنا، بڑی کمزوری کا عالم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی کمزوری کو دیکھا تو آپ کا دل برداشت نہیں کر سکا، کیونکہ اللہ نے ہمارے لیے چاہنے والا دل دے کے بھیجا حبیب کو۔
حریص علیکم، اللہ فرماتا تمہارے بھلائی کے بہت حریص ہے. بالمومنین رؤوف الرحیم، مومنین پر رحمت والے مہربان ہیں. حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی کا تو یہ عالم ہے. اللہ پاک صرف مومنین پر رحمت نہیں بنایا، اللہ پاک فرماتا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، حبیب ہم نے تم کو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. پیارے نبی کی شان کریمی کا یہ عالم ہے، جو جانی دشمن تھے حبیب کے، ان جانی دشمنوں پر بھی آپ عفو درگزر کے پھول نچھاور کرتے رہے ہیں. جان کے دشمن ہیں ان پر بھی عفو درگزر کے پھول نچھاور کرتے رہے آقا. تب جانی دشمنوں پر عفو درگزر کے پھول نچھاور کرنا یہ شان کریمی مصطفیٰ کی ہے. تو اپنے قدموں میں، آقا کے قدموں میں جو جان مال سب نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے، ان پر پیارے نبی کی محبت و پیار کا کیا عالم ہوگا سمجھ سکتے ہیں. اس لیے پیارے نبی اپنے چہیتوں کی کوئی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے تھے. جیسے میں آپ کو بولوں، کسی کا بیٹا سخت گرمی میں دھوپ میں کھیل رہا ہے، باپ کہتا ہے کھیل بند کرو، فوری ٹھنڈی چھاؤں میں آ جاؤ. نہیں سنتا تو غضب میں بھی آ جاتا. تم کو نہیں سمجھ میں آیا یہ کیا ہے، فوری آ جاؤ، تم گرمی میں کھیلنا بند کر دو. غضب. سخت سردی کا موسم ہے، پانی میں کھیل رہا ہے بچہ، باپ کہتا ہے بند کرو کھیلنا، فوری پانی سے دور ہٹ جاؤ. غضب کرتا. لیکن باپ کا جو غضب ہے، باپ کا جو جلال ہے، بیٹے کی محبت کے سبب سے ہے. دشمن غصہ کرتا ہے تو وہ عداوت کا ہوتا ہے. باپ جب غصہ کرتا ہے، ماں غصہ کرتی ہے تو محبت کا غصہ ہوتا ہے. بھائی دشمن ارے بولتا ہے تو عداوت ٹپکتی ہے، دوست کو ارے کہتا ہے تو محبت چھلکتی ہے اس کے اندر. دوست کا ارے کہنا اور ہے، دشمن کا ارے کہنا اور ہے. دشمن کا غضب کرنا اور ہے، دوست کا غضب کرنا اور ہے. تو باپ اور ماں جو بیٹوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے جو غصہ کرتے، وہ ہماری نظروں کے سامنے ماں باپ جو بچوں کو ڈانٹتے ہیں، ان کا ڈانٹنا، غضب کرنا محبت و پیار کو ظاہر کرتا ہے. اور ماں باپ اپنے بچوں سے وہ پیار محبت نہیں کر سکتے. اللہ نے حبیب کے قلب میں جو امت کا پیار و محبت رکھا ہے، اسی لیے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کو کسی مشقت میں دیکھتے جلال میں آ جاتے تھے. یہ جلال یہ محبت کا تھا تو محبت میں جلال کا اظہار کرتے. اب منبر پر ٹھہر کے فرماتے ہیں، جب اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دیکھا 100 وصال کی وجہ سے کمزوری چھا گئی ہے، تو کہا ایکم مثلی، تم میں کون میرے مثل ہے جو ہر معاملے میں میری پیروی کی کوشش کرتا ہے. میں 100 وصال رکھتا ہوں، تم بھی رکھتے ہو، تم میں کون میرا مثل ہے. ابھی تو عند ربی یطعمنی ربی ویسقینی، میں رب کے جلووں میں گزارا کیا کرتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے. ارے میں کھانا پینا چھوڑ دوں، رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے. تم کھانا پینا چھوڑ دو تو تمہارا کیا حال. کہا بند کرو، 100 وصال نہیں رکھنا. تم روک دیا. یہ محبت تھی، بڑے جلال میں آ کے روکا. کہا کون تم میں میرا مثل ہے جو ہر معاملے میں میری پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہو. روک دیا. ان کی محبت تھی، عشق تھا آقا کی پیروی میں. یہ مصطفیٰ کی محبت ہے، تکلیف سے بچا رہے اپنے آپ کو. بھاری معاملہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو پیارے نبی کیا فرمائے وہ بولنا چاہ رہا ہوں. کھانے پینے کا تعلق بشریت سے، بشری قوت کے لیے کھایا پیا جاتا ہے. تو سب نہیں کھائیں تو کمزور ہو جائیں، مصطفیٰ نہیں کھائیں تو مصطفیٰ کو رب العالمین روحانی غذا کھلا دے. تو مصطفیٰ اور بشر کی طرح نہیں ہے، میں یہ بتانا چاہتا تھا. خود مصطفیٰ کہتے ہیں ایکم مثلی. اب معلوم ہوا قرآن کی وہ آیت لو، یہ ایکم مثلی لو. کیا مطلب؟ ظاہری صورت بشری میں تم جیسا بشر ہو، حقیقت میں کون تم میرا مثل ہے.
صرف اب نتیجہ ہوا صرف ظاہر میں تم جیسا بشر ہوں، حقیقت میں کوئی میرا مثل نہیں ہے. اب جم گیا دونوں. سمجھ رہے بات کو؟ تم میں کون میرا مثل؟ یہ بخاری شریف کی حدیث میں آیا. میں نے جو حدیث سنا بخاری شریف کی، ایوکم مثلی، اور 100 میں وصال سے روکنے کا ذکر. اسی بخاری شریف میں اور بھی کلمات ہیں، وہ بھی بتا دیتا ہوں میں آپ کو. طویل حدیث ہے، اس میں کا بعض حصہ. ایک کلمہ پیارے نبی فرماتے ہیں، یہ تو ایوکم مثلی ہوگا، تم میں کون میرا مثل ہے. ایک ارشاد ہے لست مثلکم، میں تم جیسا نہیں ہوں. اور ایک ارشاد اسی بخاری شریف میں ہے لست کہیتکم، میں تمہاری طرح نہیں. کبھی کہتے ہیں میں تم جیسا نہیں، تمہاری طرح نہیں. کبھی کہتے کون میرا مثل، جب حبیب خود کہتے ہیں کوئی تم میں میرا مثل میں نہیں، تو قل انما انا بشر مثلکم کی مراد کیا ہے؟ جس ذات پر قرآن اترا ہے وہ جتنا بہتر سمجھ سکتے ہیں، امت کیا جانے اس کے. حبیب اس کی حقیقت کو جانتے ہیں، تبھی تو آیت کریمہ کے ارشاد کے بعد بھی پیارے نبی کا فرمانا بتا رہا ہے. پیارے نبی جانتے ہیں وہ آیت کا مفہوم کچھ اور ہے. سمجھیے بات کو. تو اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے. تو بے مثل بندوں میں اللہ نے کسی کا ایسا نور پیدا ہی نہیں کیا، ایسی شان والا نور. اور بشر ہیں تو شان والے، اس جیسے شان والے بشر کو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا ہے، نہ کبھی پیدا کرے گا. بلکہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے وہ بھی بولو. اور یہ شعر میں نے عربی کا ہے. عراق جانا ہوا تو ملک شام سے ہو کر گزرنا پڑا تھا، وہاں بھی گئے تھے. تو ملک شام میں حضرت سیدی ابن سیرین رضی اللہ عنہ کا مزار شریف. سیدنا ابن سیرین رضی اللہ عنہ بڑے درجے کے تابعی ہیں. وہ خواب کی تعبیر کے بہت ماہر تھے. ان کی خوابوں کی تعبیر کی کتابیں بھی ملتی ہیں. خواب کیا پڑھے تو کیا مطلب نکلتا رکھ سکتے، مگر عالم ہی بہتر جانتے. موسم سے بدل جاتا ہے تعبیر، اور آدمی کے مزاج کی وجہ سے تعبیر بدل جاتی ہے. ہر وقت ایک تعبیر بھی نہیں رہتی، اس میں جو ہے وہ بھی نہیں لے سکتے. علماء بہتر جانتے ہو، زیادہ پڑھے لکھے حضرات. میں چلتے چلتے تعبیر کا ایک قصہ سنا دیتا ہوں. بات آئی تو کہ ذرا علمی باتیں سنتے سنتے ذرا وزن بھی ہوگا تو ایک دلچسپی کی بھی بات میں آپ کے سامنے عرض کروں. سیدی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان نے خواب دیکھا. خواب میں دیکھا کہ جنگل میں آگ ہو رہی ہے. تو اس کی ماں کو خواب بچے نے بتایا، تو ماں نے بچے کو لے کر شاہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ کے پاس لے جا کر کہا میرا بچہ خواب دیکھا ہے جنگل میں آگ ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا تمہارا بچہ جہاں جنگل میں آگ دیکھا ہے وہاں پر کچھ فائدہ ہوگا، اگر وہاں جاؤ کھودو کرو تو کچھ بھی فائدے کی چیز نکلے گی. تو ماں بچے کو لے کر جنگل میں گئی، کھودے تو اندر سونے کا خزانہ نکلا، فائدہ ہوا. ایسی زمانہ گزر گیا، ایک زمانہ گزر گیا. اس کے بعد ایک مرتبہ پھر خواب دیکھا بچے نے. پھر خواب دیکھا ایک جگہ آگ ہو رہی ہے، آگ جل رہی ہے. تو پھر بچے کو لے کر آئی ماں، کہا پہلے ایک خواب دیکھا تھا آگ جلتے، پھر ایک مرتبہ دیکھا ہے آگ جلتے ہوئے جنگل میں. تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے علیہ رحمت رضوان نے مشورہ دیا ماں کو، دیکھ جہاں آگ ہوتے ہوئے دیکھا ہے تیرا بچہ وہاں خطرے سے خالی نہیں، مت لے جانا، تیرے بچے کی جان کو خطرہ ہے، وہاں جانے مت دے بچے کو. بولے تو بچے کو لے کے چلے گئی. مگر اب سوچ رہی کیا، پہلے بھی بچہ آگ دیکھا تو خزانہ نکلا تھا، اب بھی آگ دیکھا خزانہ ضرور ہوگا. شاید یہ بڑے حضرت کی نیت بدل گئی ہے، وہ جگہ جا کے انہوں خزانہ نکال لینے دیکھ رہے ہیں. کیا خیال آیا نہیں معلوم. بچے کو ولی جا بیٹا اس سے بھی پہلے آگ دیکھا تھا تو خزانہ نکلا تھا، اب بھی آگ، یہ دو بھی، جب بھی آگ اب بھی آگ، جا خزانہ نکلے گا بول کے بھیجا دیا بچے کو. انہوں نے مانے. اب وہ بچہ جا کے کھودنے گیا تو ادھر سے درندہ شیر آیا، پھاڑ کے بچے کو کھا کے بھاگ گیا. اب صبح گیا شام تک نہیں آئے تو ماں تلاش میں نکلی آدمیوں کو لے کے، دیکھے تو وہاں ناش پڑی ہوئی، بہت روئی، حضرت کے قدموں میں جا کے.
حضرت معاف کر دو میری نافرمانی کی بچے کو ضائع کر دی، آپ کی بات سنتی تو میرا بچہ سلامت رہے، رونے لگی۔ لیکن حضرت اب جو ہوا واپس تو آنے والا ہے نہیں لڑکا، مگر یہ بات بولو جب بھی آگ دیکھا تھا اب بھی جب خزانہ نکلا مصیبت کیوں آئی بولو؟ تو حضرت سیدی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، تمہارا بچہ پہلے جو آگ دیکھا تھا وہ سردی کا زمانہ تھا، سردی کے زمانے میں آگ سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، گرمی حاصل کی جاتی ہے، اور اب جو آگ دیکھا گرما کا موسم ہے، گرما میں آگ سے بچا جاتا ہے، پہلے ہی گرمی ہو گرمی، تو یہ موسم بدلنے سے تعبیر بدل گئی۔ سردی کے زمانے میں آگ فائدہ مند ہے، گرما کے زمانے میں آگ سے دور رہنا ہی بہتر ہے، تو وہاں دور رہنا تھا میرا، ارے بیٹا ایسا تھا میں نہیں سمجھی۔ خیر بہرحال موسم سے بھی بدلتی ہے تعبیر، انسانی مزاج سے بھی بدلتی ہے، انسان کے دو تقوی کے اعتبار سے بھی کوئی متقی ہے، کوئی اس کی تعبیر اور ہوتی ہے، عام کی تعبیر، اس میں بھی فرق ہے بہرحال۔ خیر میں عرض کر رہا تھا ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف ہے ملک شام میں، گنبد ہے، گنبد کے اطراف پھر یہ تو گنبد کی مدار دیوار ہو گئی، گنبد کے بعد پھر اور ایک دیوار ہے، وہ دیوار کے اندر عربی میں شعر لکھا ہوا ہے، محمد بشر لا کل بشر، یاقوت حجر لا کل حجر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں مگر اور بشر کی طرح نہیں، جیسے یاقوت پتھر ہے مگر اور پتھروں کی طرح نہیں۔ میں آسانی سے سمجھا لوں، یاقوت و زمرود یہ بھی پتھر ہی ہیں، یہ کروڑوں قیمت اس کی ہوا کرتی ہے، اعلیٰ درجے کے پتھر ہے، ہماری ٹھوکروں میں جو رہتا ہے وہ بھی پتھر ہے، یاقوت و زمرود یہ بھی پتھر ہے، ہماری ٹھوکروں میں رہنے والا پتھر ٹھوکروں میں رہا کرتا ہے، یاقوت و زمرود وہ پتھر ہے جو بادشاہوں کی تاجوں میں رہا کرتے ہیں، یہ بھی پتھر وہ بھی پتھر، مگر دو پتھر برابر نہیں، یہ ٹھوکروں میں رہنے والا وہ شاہوں کی تاجوں میں رہنے والا۔ اسی طرح ہم بھی بشر ہیں، حبیب پاک بھی بشر ہیں، مگر مصطفیٰ کی شان بشریت الگ نرالی شان رکھتی ہے، ہماری بشر کچھ اور شان رکھتی ہے، ہم ایسے بشر ہیں فرش سے زمین سے گزرنا جانتے ہیں، حبیب پاک ایسے شان والے بشر ہیں فرش سے زمین سے بھی گزرنا جانتے ہیں، عرش الہی سے بھی گزرنا جانتے ہیں، ایسے شان والے بشر ہمارے مصطفیٰ۔ حبیب ہر معاملے میں بے مثل ہے، بشر ہے مگر ان جیسا کوئی بشر نہیں، بندے ہے مگر ان جیسا کوئی بندہ نہیں، مخلوق ہے مگر ان جیسے مخلوق کوئی نہیں، اب نبی ہے مگر سارے نبیوں میں اعلیٰ مقام والے، رسول ہے مگر سارے رسولوں میں بلند درجہ رسول، سب نبی ہے یہ امام الانبیاء ہے، سب رسول ہے یہ سید المرسلین ہے۔ ایک حدیث شریف سنا کر اب بات ختم کر دیتا ہوں، انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، آدم فمن دونہ تحت لوائی، آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ جو کوئی ہے، سارے انبیاء، سارے رسول، سارے اخطاب، سارے اغواث، سارے صحابہ، اہل بیت کرام، خلفاء راشدین، جتنی بھی عظمت والی ہستیاں، حبیب پاک کے شہزادہ گان، حبیب پاک کے ساتھ سب حبیب پاک کے جھنڈے تلے، انبیاء بھی حبیب پاک کے جھنڈے تلے، رسول اعظام بھی حبیب پاک کے جھنڈے تلے، میں حمد کا جھنڈا اٹھایا ہوں گا قیامت کے دن، آدم علیہ السلام ان کے علاوہ جو کوئی ہے سب میرے جھنڈے تلے ہوں گے، ولا فخر، اور مجھے کوئی فخر کی بات نہیں، فخر کے طور پر نہیں کہتا، یعنی مطلب فخر کے نہیں طور پر نہیں کہتا، رب کی انعام کے شکر کے طور پر کہتا ہوں۔ یہ دوسرا معنی میں اپنے سے نہیں بول رہا ہوں، محدثین بتا سب رہا ہوں، یہ دوسرا معنی اس پہ مجھے فخر کرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ نے اس سے بڑے بڑے مراتب مجھے عطا فرمائے، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، محدثین بتا، میرے دماغ سے نہیں بول رہا ہوں، اب دماغ سے بولنے میں بات صحیح ہوتے بات غلط ہوتے کئی کچھ ہو بھائی، پاکیزہ ہستیوں کے پیچھے